ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العظيم. وقال الله تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسم کیلنڈر کے اعتبار سے نومبر کا مہینہ بالخصوص اہلیہ میں پاکستان کو ایک عظیم نعمت سے محرومی کا احساس دلاتا ہے. وہ نعمت جو اللہ رب العزت کی جانب سے ہمیں عطا ہوئی، ہم اس نعمت کی قدر نہ کر سکے، اس کی اہمیت کو سمجھ نہ سکے، اور یہ مختلف زمانوں میں ہوتا رہا کہ مقربین بارگاہ جب تک اس دنیا میں رہے لوگ ان کی مخالفتوں میں سرگرم عمل رہے، اور جب وہ دنیا سے رخصت ہو چکے اور ان کی عظمت کا احساس و ادراک لوگوں کے قلوب میں جاگزی ہوا، تو پھر وہ کافی افسوس ہی ملتے رہ گئے کہ ہم نے ایک عظیم نعمت سے اپنے آپ کو محروم کر دیا، یا اقتصادی فیض نہ کر سکے، یا اس کی اہمیت کا ادراک ہم اپنی زندگی میں نہ کر سکے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو قرآن حمید میں ارشاد فرمایا ہے لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، کہ اہل جنت اور اہل دوزخ کے برابر نہیں. اور اسی طرح میں ایک اور مقام میں فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، بتاؤ کیا جاننے والے اور انجان برابر ہیں؟ تو یہ استفہام انکاری ہے. کبھی کسی شے کا براہ راست انکار کیا جاتا ہے کہ جاننے والا اور انجان ایک جیسے نہیں، اور کبھی انکار کی شدت کو مضبوط کرنے کے لیے سوال کرتے ہوئے انکاریہ انداز اختیار کیا جاتا ہے. بتاؤ کہ جاننے والا اور انجان برابر ہے؟ یعنی دونوں برابر نہیں. تو سورہ حشر کی آیت میں اللہ نے جو فرمایا اہل جنت اہل دوزخ برابر نہیں، کلیئر کٹ بات، دونوں کا بھی برابر ہے. لیکن یہ آخرت بھی پتہ چلے گا. لیکن دنیا میں فرمایا ہے لوگوں بتاؤ کہ جاننے والے اور انجان برابر ہیں. اگر تم اپنے آپ کو ان کے برابر سمجھتے ہو تو اس مغالطے سے باہر نہیں نکلنا. تم ان کے برابر نہیں. اہل علم کا درجہ کچھ اور ہے اور نہ جاننے والوں کا درجہ کچھ اور ہے. جاننے والوں کا درجہ کیا ہوتا ہے؟ یاد رکھیے، اگر ہم میں سے کوئی اپنے آپ کو یا اپنے بارے میں یہ کہنا چاہے کہ میں عاشق رسول ہوں، یا کوئی اپنے بارے میں یہ دعویٰ کرنا چاہے کہ میں پرہیزگار ہوں، یا کوئی یہ کہے میں عبادت گزار، یا کوئی یہ سمجھتا ہو کہ میں بڑا متقی ہوں، تو یہ جتنے بھی درجات ہیں اس کی ایک ظاہری صورت تو انسان سے ثابت ہو سکتی ہے، انسان کے عمل سے معلوم ہو سکتی ہے، لیکن اس کی حقیقت بغیر علم کے کبھی بھی حاصل نہیں ہوگی. جس سے ایک شخص ہے وہ 10 سال سے مسجد میں آتا ہے، پہلی صف میں بیٹھتا ہے،
ٹکرے مارتا چلا جاتا ہے۔ 10 سال بعد اس کو کسی نے وضو سکھایا اور کہا کہ بھائی نماز کے لیے وضو ضروری ہوتا ہے، وضو نہیں ہے تو نماز ہی نہیں ہوگی، نماز کی پہلی شرط طہارت ہے، اور وضو کے لیے ضروری ہے کہ آپ دونوں ہاتھ دھو رہے تو کوہنیوں سمیت دھو، چہرہ دھونا ہے تو بال کے برابر بھی جگہ باقی نہ رہے، اور ابھی بھائی اپنے ہاتھ دھوتے تو آپ نے تو کوہنیوں سے نیچے ہاتھ دھوئے، تو کہتا ہے میں نے تو بس لوگوں کو یہ دیکھا وہ ہاتھ ڈال رہے ہیں نیچے نکال رہے ہیں، تو میں نے تو اس کا احساس ہی نہیں کیا کہ کوہنیوں کو دھونا بھی اپنے عمل میں شامل کرو۔ تو وہ کتنے سال تک مسجد میں آ کے پہلے صف میں بیٹھا رہا، لیکن کیا اس طرح بے توجہی کے ساتھ اور بغیر کوہنیاں دھلے جو اس نے وضو کی کوشش کی، نہ وہ وضو اور نماز میں، تو نہ عبادت علم کے بغیر ہے، نہ پرہیزگاری علم کے بغیر ہے، نہ تقوی علم کے بغیر ہے، اور نہ ہی عشق علم کے بغیر ہے۔ اگر عشق یا محبت کا کوئی مدعی ہو اور علم کو فراموش کر دے تو یہ علم کی فراموشی اسے زندگیت اور گمراہیت تک لے جاتی ہے۔ آپ دیکھیے عیسائی وہ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ سے محبت ہے، لیکن وہ اس دعوے میں بڑھتے 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 حضرت عیسیٰ کو خدا کہہ بیٹھے، حضرت عیسیٰ کو خدا کہہ بیٹھے۔ اسلام نے ہمیں محبت سکھائی، ہمیں عشق سکھایا، ہمیں ادب سکھایا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات جو یہ ہیں اور بزرگان دین نے جو اس پر کتابیں لکھی کہ اللہ کے نبی کو تو خدا کے بعد سب سے بزرگ و برتر جانا، انہیں آقا کا ہو، انہیں مولا کا ہو، انہیں ماما کا ہو، انہیں ملجا کا ہو، انہیں منٹھار کا ہو، انہیں دلبر کا ہو، جو محبت کے انداز ہے تم اختیار کرو اور جو عظمت کا درجہ ہے ان کے لیے بیان کرو، لیکن بس انہیں خدا سے نہیں ملا، خدا کے برابر نہیں کہہ دینا، ورنہ تم ایمان سے نکل کے شرک میں چلے جاؤ گے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا کہ ان کے درجے سے ہلکی بات نہ کہہ دینا، وہ بات جو ان کی شان کے لائق نہیں ہے وہ اپنی زبان سے نہ نکال دینا، ورنہ تب بھی تم ایمان سے نکل جاؤ گے۔ تو رسول اللہ سے محبت کا دعویٰ، رسول اللہ سے عشق کا دعویٰ یہ آسان نہیں۔ ہمارے یہاں تو ماشاءاللہ آج کل سندیں بڑھ رہی ہیں، سبھی عاشق رسول ہیں، حالانکہ محبت و الفت کے پہلے درجے پر بھی ہم اپنے آپ کو شاید نہیں پاتے، ہاں مجازاً ہم عاشق ہیں الحمدللہ، لیکن حقیقی عاشق تو وہ ہوتا ہے کہ جو کسی کے ساتھ نہ فنا ہو جائے، مجازاً ہے، ہمیں محب ہیں، لیکن حقیقت کو نہیں پا سکے، ابتدا ہے وہ، چلو ابتدا ہے تو انشاءاللہ آگے بھی بڑھ ہی جائے گا۔ لیکن آج میں جس ہستی کی آپ کے سامنے بات کروں گا، میں کیا بات کروں، چند جملے کہہ کر اپنے لیے توشہ آخرت جمع کروں گا۔ آپ بھی اس نیت سے بیٹھے ہیں کہ اللہ والوں کا ذکر سنیں گے تو ہماری بھی آخرت سنبھلے گی، ہمیں بھی رسول اللہ سے قرب ملے گا۔ یہ وہ ذات ہے جو حقیقتاً حضور کی عاشق ہے اور حضور کی عشق میں فنا ہے، اور ایسی فنا کہ جو اس کے قریب ہو گیا اس کو بھی عشق کی چاشنی مل گئی، اس کو بھی محبت کی چاشنی مل گئی۔ میری مراد امیر المجاہدین، تحریک ختم نبوت کے سرخیل سپہ سالار اعظم حضرت علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ذات والا صفات ہے۔ ہمارے یہاں تو انہیں متنازع انداز میں، یہ میڈیا نے متنازع انداز میں پیش کیا، عہد کے جوان ان کے قریب بھی ہوئے، جو پختہ عمر والے یا بہت سے لوگ ایسے انہوں نے کہا شاید ایک مولوی ہے ویل چیئر میں بیٹھا ہے، پیروں سے معذور ہے، پتہ نہیں بڑی سخت باتیں کرتا ہے، دین تو بڑی نرمی کا درس لیتا ہے، یہ کس طرف ہمیں لے کر جا رہا ہے، یہ کون سی باتیں کر رہا ہے۔ لیکن اہل اللہ کہتے ہیں کہ ہماری عصمتوں کا فیصلہ تم دنیا میں نہیں کر سکتے، دنیا میں شاید ہی کوئی اللہ والا ایسا گزرا ہو جسے اہل دنیا نے کافر نہ کہا ہو، جس کو زندیق نہ کہا ہو۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے طائف میں لوگ پتھر لے کر دوڑ رہے تھے تو پھر امتی کا کیا حال ہوگا؟ انہوں نے تو اپنے نبی کو نہیں پہچانا، ان کو تکلیفیں پہنچائیں، تو حق کی پہچان ہی اسی سے ہوتی ہے، اس کی مخالفت ہوتی ہے۔
حق کی پہچان ہی اسی سے ہوتی ہے کہ اس کے مقابلے میں باطل آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، لیکن حق کو خدا وہ شاندار فتح عطا فرماتا ہے جس کا قرآن میں اس نے ذکر فرمایا، جاء الحق وزهق الباطل، حق آ گیا باطل ہٹ گیا۔ میری اس گفتگو کے بعد جو مجھے یہاں سن رہے ہیں، جو بعد میں سنیں گے ویڈیو کے ذریعے، ذرا اٹھا کر آپ 19 تاریخ نومبر کی علامہ خادم حسین نظوی صاحب کے جنازے کے مناظر دیکھیے گا۔ لاہور کے اندر کیا انسان، کیا اپنے، کیا پرائے، کیا پاکستان، کیا دنیا بھر سے، آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی کہ انسانوں کا یہ سمندر، یہ ہجوم، یہ ڈھاٹے مارتا ہوا سیلاب آیا کہاں سے۔ اور میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، ہم نے اپنی آنکھوں سے جب وہاں دیکھا تو اس کے اندر کوئی مکتب فکر کی تفریق نہیں تھی۔ اس جنازے کے اندر سنی بھی ہے، اس میں دیوبندی بھی ہے، اس میں اہل حدیث بھی ہے، اس میں اہل تشیع بھی ہے، اس میں ایک ریڑھی لگانے والا بھی ہے، اس میں جہازوں میں سفر کرنے والا بھی ہے، اس میں فوجی بھی ہے، اس میں وکیل بھی ہے، اس میں جج بھی ہے، اس میں پروفیسر بھی ہے، اس میں ڈاکٹر بھی ہے۔ کسی کو بلایا نہیں گیا تھا، سب وہاں جنازے میں اس لیے پہنچ رہے تھے کہ اس جنازے میں ہم شرکت کریں، کیونکہ بعض جنازے وہ ہوتے ہیں جن کے لیے ہم کہتے ہیں اللہ ان کو بخش دے، اور بعض جنازے وہ ہوتے ہیں کہ جب ان میں شرکت کی جاتی ہے تو شریک ہونے والوں کی مغفرت ہو جایا کرتی ہے۔ یہ وہی جنازہ تھا۔ لوگ زندگی میں بڑے جنازے پڑھتے ہیں، لیکن جو اس میں شریک ہوا، آپ اس سے پوچھئے گا، وہ زندگی بھر اپنے مقدر پہ رشک کرے گا کہ میں پہنچا تو کیسے پہنچا۔ ہر ایک پہنچنے والے کی ایک الگ داستان ہے، مختصر سا وقت ہے۔ فلائٹ کے کرائے پاکستان میں کبھی اتنے آگے گئے ہوں آپ کو شاید اس کی مثال نہ ملے گی۔ ٹرینوں کے اندر جگہ نہیں، جہازوں میں سیٹیں موجود نہیں۔ پورے پاکستان سے مسلمانوں کا ایسا ریلا مارکیٹ ٹوٹ پڑا، بس اڈوں پر بسیں کم پڑ گئی، ٹریفک جام۔ موٹر وے سے جائیں تو وہاں فوگ کا عالم یہ ہے کہ ایک ہاتھ دور منظر دکھائی نہ دے، لیکن عشاق کا اور دیوانوں کا وہ ایک ریلا تھا جو اس جانب کھینچا چلا آ رہا تھا۔ گاڑی پارک کرنے کی جگہ نہیں تھی، لاکھوں لاکھ کا اجتماع، جب تک لوگ وہاں پہ رہے شاید کسی کی کال لگی ہو، سارا نیٹ ورک کا سسٹم جام ہو گیا وہاں پر۔ اور اتنا بڑا جنازہ، اتنا بڑا جنازہ، جو اہل کفر ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان میں آج سے پہلے اتنا بڑا جنازہ نہیں ہوا تھا۔ میڈیا جو ایک دجال کی آنکھ ہے، اس نے تو بس کہا کچھ ہزار لوگ تھے، لیکن خود جو واقعی درد مند دل رکھنے والے اور انصاف پسند صافی حضرات ہیں، انہوں نے کہا کہ ہمارے میڈیا کے پاس اتنی قوت ہی نہیں کہ وہ اس جنازے کو کور کر سکتی اور اس جنازے کو کوریج دے سکتی تھی۔ یہ تو وہی کتے ہیں کہ جو بھونکتے ہیں کسی کی عظمت کو دیکھ کر اور پھر دم دبا کر بھاگ جاتے ہیں اپنی بے بسی کو سمجھتے ہوئے۔ ان کو سوائے یہاں پر اس ہرزہ سرائی کرنے کے یا اس وقت میں بھی ان کی مخالفت کرنے کے ہاتھ کچھ نہیں آنا، لیکن خدا نے جو عزت خادم حسین کو عطا کر دی، اب اہل دنیا قیامت تک اس پہ رش کرتے رہے۔ عزت کیوں ملی؟ عزت کا سبب کیا تھا؟ صرف ایک چیز ہے، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گئے۔ اس آدمی کی زندگی کا ایک ہی مشن تھا، رسول اللہ سے وفا کرو، اور اے مسلمانوں اپنے اندر جرأت اور بہادری پیدا کرو۔ بس یہ دو چیزیں ہیں زندگی کا مقصد۔ اپنے اندر جرأت پیدا کر لو، تم وہ نہیں ہو کہ جنہیں دبا دیا جائے، جنہیں حرف غلط کی طرح مٹا دیا جائے۔ تم وارثین ہو ٹیپو سلطان کے، تم وارثین ہو صلاح الدین ایوبی کے، تم وارثین ہو بابر کے، تم وارثین ہو خالد بن ولید کے۔ اپنی عصمتوں کو پہچانو۔ اہل مغرب تمہارے ہاتھوں میں چوڑیاں پہنانا چاہتے ہیں، تمہارے گلوں کے اندر ہار ڈالنا چاہتے ہیں، تمہیں اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں۔ ان کی غلامی سے نکلو، جرأت اور بہادری پیدا کرو۔ تم جس درجے کے اندر بھی ہو، قوت تمہاری بڑی محدود سی کیوں نہ ہو، لیکن مجھے دیکھو خدا نے مثال بنا دیا، پیر کام نہیں کرتے لیکن جرأت اور بہادری ایسی ہے۔ پاکستان کے پاس ایٹم بم ہے لیکن فرانس اس سے نہیں ڈرتا۔ دنیا رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرنے والے پاکستان سے نہیں ڈرتے، لیکن جب یہ ویل چیئر پر پیروں سے معذور خادم حسین بولتا ہے تو وہ مسلمان کہ جن میں سے ایک سلطنت پاور رکھتی ہے ایٹم بم کی، وہ تمام کے تمام وہاں پر حمزہ سرائی کرتے ہیں، لیکن جب یہ بولتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہمیں ایٹم بم سے خوف نہیں ہے، خوف ہے تو خادم حسین سے خوف ہے۔ کیونکہ عشق
اپنے اندر وہ قوت، وہ جاذبیت، وہ تلاطم رکھتا ہے کہ اس کے آگے بڑی سے بڑی چٹان ہو، بڑی سے بڑی رکاوٹ ہو، وہ خود راہیں دینے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، کیونکہ عشق اپنے اندر فنائیت رکھتا ہے۔ عشق ہے ہی یہ کہ تم کسی میں فنا ہو جاؤ، تو جو خود کسی میں فنا ہو تو پھر اس کے آگے جو رکاوٹ آتی ہے وہ اس کے لیے فنا ہو جاتی ہے۔ یہ راز ہستی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ جس نے اپنے آپ کو فنا کر دیا پھر ہر رکاوٹ اس کے قدموں میں فنا ہوگی۔ اٹھا کے دیکھ لیجئے مختصر سی تاریخ، وہ تابناک تاریخ، اس مختصر سے وقت میں شہرت دوام اور وہ عروج، وہ عزتوں کی بلندیاں اللہ نے جو اس شخص کو عطا کی، ایک دم سے تو عشق نہیں پیدا ہو گیا نا۔ یہ عشق ماں کے دودھ اور پہلی لوری کے ساتھ بچے کی باطن کے اندر منتقل ہوتا ہے۔ یہ ماں باپ کی تربیت اور اس کے وجود پہ خرچ کیے جانے والے پہلے سکے سے اس کے وجود کے اندر منتقل ہونا شروع ہوتا ہے۔ پھر جو جا کر جب بام کمال پر پہنچتا ہے تو پھر وہ جو اس عشق کی چاشنی سے دور ہیں، اس کی حرارت سے دور ہیں، ان کے دلوں کے اندر بھی جوت جگا دیتا ہے۔ ان کی کس کس ادا کا ذکر کیا جائے؟ نمبر 1، حضور سے وفا کرو، تم رسول اللہ کے ہو، تم ان کے ہو جاؤ، دنیا تمہاری ہو جائے گی۔ نمبر 2، اپنے اندر جرأت بہادری پیدا کرو۔ آج ہم ڈر ڈر کے جیتے ہیں، یاد رکھیے جو جتنا ڈرتا ہے اسے اتنا ڈرایا جاتا ہے۔ مومن خدا سے ڈرتا ہے، اور جو خدا سے ڈرتا ہے پھر وہ کسی سے نہیں ڈرتا، لیکن شرط یہ ہے حقیقی خدا سے ڈرنے والا ہو، جو خدا سے ڈرتا ہے۔ اللہ نے اپنے دوستوں کے بارے میں کہا کہ یہ ہمارے دوست ہم سے ڈرتے ہیں، اور ہم نے ان کو اوروں سے بے خوف کر دیا۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم، یہ مجھ سے اتنا ڈرے، میرے اتنا ہو گئے، اب ان کو اوروں سے بے خوف کر دیا ہے۔ اور پھر کیسے بے خوف ہوں؟ وقت کا بادشاہ کے کھڑا ہو جائے، وقت کا وزیر، مشیر، گورنر، کچھ بھی آ کے کھڑا ہو جائے، اس کی عزت اور اس کا تاج ان کے قدموں میں ہی ہوا کرتا ہے۔ آج ہمارے اندر سے یہ بہادری نکالی جا رہی ہے، اور اس کے لیے پری پلان سازشیں ہو رہی ہیں۔ ابھی حال ہی کے اندر جو ایک شوشہ چھوڑا گیا فلم کے نام پر، اور ایک مخصوص کمیونٹی جو یہاں پر بے حیائی کو پروموٹ کرنا چاہتی ہے، اہل یہود، اہل مغرب کو پتہ ہے کہ ان کے دلوں سے غیرت نکال دی جائے، ان کے دلوں کے اندر سے حمیت نکال دی جائے، اور ان سے جب مانتا ہے غیرت و شرم کو، حیا کو کم کر دیا جائے، تو حدیث شریف میں آیا کہ جب تیری حیا مر جائے تو جو جائے گا۔ تو اسی پر کام کیا جا رہا ہے۔ پہلے پڑوسی ملک سے اور پوری دنیا سے یہاں پہ فلموں کو پروموٹ کیا گیا، فریج آج بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے، لیکن برائی اتنی ہی سستی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ زندگی کی ضرورت کی آسائش کی چیزیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، لیکن برائی پھیلانے والی چیزیں سستی نہیں بلکہ فری میں بھی مل رہی ہیں، لینے والا ہونا چاہیے۔ تو ایک فلم کو یہاں پر لانچ کرنے کے لیے پوری تیاری کر لی گئی، فنڈنگ کہاں سے آئی؟ اب یہ جو لکھنے والے رائٹر ہیں، ان بدبختوں سے پوچھا جائے تمہارے پاس کوئی موضوع نہیں ہے اس کے علاوہ کہ ایک ایسا شخص جو زنخہ ہے مرد، لیکن اس نے اپنا حلیہ ہجڑ والا بنا لیا ہے، اور پھر وہ اپنے آپ کو ہجڑا بنا کر اور اپنے آپ کو عورت ثابت کرنے کے لیے اور پھر اپنے آپ کو دوسروں پر پیش کر دے کہ مجھ سے لطف حاصل کرو، تم اس کے اوپر کہانیاں لکھو، اس کے اوپر تم کردار سازی کرو، اور پھر اس کے گھر والے جب اس کی مخالفت کریں تو ان کو دشمن بنا کر دکھاؤ، لو بھائی انسانیت کے خلاف کام ہو رہا ہے، اس پہ ظلم ہو رہا ہے کہ جو مرد سے عورت بن گیا۔ تو اسلام نے تو لعنت کی ایسے پر، اس مرد پہ جو عورت کی صورت بنے، اور اس عورت پہ لعنت ہے کہ جو مرد کی صورت بنا ہے۔ تم کہتے ہو اس کی بیوی ظلم کر رہی ہے، اس کا باپ ظلم کر رہا ہے، اس کو کہہ رہا ہے کہ تو زنخہ نہ بن، یہ عورتوں والی حرکتیں چھوڑ۔ تو تف ہے ایسے رائٹرز پر، ان کے پروموٹرز پر، ان کے پروڈیوسرز پر، ان کے ڈائریکٹر پر، ان کے کو اسٹاف پر، ان کو فنڈنگ دینے والوں پر، یہ تمام کے تمام جہنم کے ایندھن بنیں گے۔ پھر کہتے ہیں کہ یہ تو ہم نے یہ بات تو انسانیت کی بات کی ہے، یہ بھی تو ایک مخلوق ہے، بالکل مخلوق ہے۔ مردوں تو مرد بن کے رہو، اپنے حقوق لو، بلکہ تم تو دوسروں کو حقوق دینے والے ہو۔ اسلام نے ایک درخت کے بھی حقوق بیان کیے ہیں، رہ گئے جتنے بھی مخنثات ہیں اسلام نے ان کے حقوق بیان کیے، پڑھ کے دیکھیے۔ مرد آج عورتوں کو وراثت نہیں مل رہی، اسلام نے ہجڑوں کی وراثت بیان کی کہ اگر کسی کے پیدا ہو جائے مخنث تو اس کو وراثت کتنی ملے گی، اگر مردوں کی طرف ہے تو وراثت کتنی ہوگی، اگر اس میں عورتوں کی علامت ہے تو اس میں وراثت کتنی ہوگی۔ اسلام نے جتنا زیادہ ان کو حقوق فراہم کیے، دنیا کے کسی مذہب کے اندر ان کو رائٹس ملے،
لیکن یہاں پر یہ وہ ساری سوچیں ہیں جو ہمارے لیے منتقل کی جا رہی ہیں. بہرحال فلم چلتی تب بھی ان کا ایجنڈا مضبوط تھا اور ان کا کام چل رہا تھا. فلم کو بین کر دیا گیا تب بھی یہ بہت خوش ہیں آپ. ہم یہ سمجھ رہے ہو فلم بین ہو گئی, یہاں پر نہیں چل رہی. ان کا مقصود یہ تھا کہ اس معاشرے کے اندر اس کو ہاٹ ٹاپک بنا کر پیش کر دینا. بچے بچے کی زبان پر, سوشل میڈیا سے وابستہ کروڑوں لوگوں صارفین کی زبان پر یہ موضوع بحث آ جائے, ان کو پتہ چلے یہ مسئلہ ہے کیا, جو ایسا بھی ہوتا ہے. بہرحال ابھی یہ موضوع نہیں, بات وہی ہے, حضور سے وفا کرو اور حضور کے لیے جرأت و بہادری اپنے اندر پیدا کرو, اسلام کے لیے جرأت و بہادری پیدا کرو. یہ تو حملے ہوتے رہیں گے, اس سے خطرناک حملے ہونا ہے ابھی کہ جس سے مسلمانوں کو اسلام کا باغی بنایا جائے گا, مسلمانوں میں اسلام سے تنفر پیدا کیا جائے گا. لیکن میرے بھائیوں, ہر دور میں اللہ تعالیٰ سے مردان قلندر بھیجتا ہے کہ جو لوگوں کی اصلاح اعمال سے بڑھ کر ان کی اصلاح عقائد پر توجہ دیتے ہیں, ان کے نظریات کے لیے, نظریات کی درستگی کے لیے کوشش کرتے ہیں. انہی میں سے ایک فردی خادم حسین نظوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ذات تھی. وہ تو چلے گئے لیکن ان کا مشن موجود ہے. آج بھی جائیے ان کے مزار پر. اللہ رب العزت نے جو انہیں اپنے حبیب کی بارگاہ کے اندر اذن باریابی عطا کیا تھا وہ بے مثل و بے مثال ہے. ابھی ایک واقعہ میں پڑھ رہا تھا, اس کی حقیقت مجھے نہیں پتا, لیکن بہرحال حضور کی عطا پہ کوئی شک نہیں ہے. مدینہ شریف بہت سے جاتے ہیں, لیکن بعض وہ ہوتے ہیں جو بلائے جاتے ہیں, بعض وہ ہوتے ہیں جو وہیں کے ہو جاتے ہیں. تو ایک ایسا ہی دیوانہ تھا, ایک ترکی اس تحریر کا خالق کہا جاتا ہے. بہرحال اس نے اپنے کان کو دیکھا واقعہ بیان کیا کہ میں گنبد خضرا کے سامنے موجود تھا تو میں نے دیکھا کہ دو شرطے ہیں, دو پولیس والے ہیں. وہ ایک البانی نوجوان ہے, اس کو پکڑ کر زد و کوب کر رہے ہیں اور اس کو لے کر جانا ہے وہاں سے, اور وہ ان سے اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ منظر دیکھ کر میں وہاں قریب آ گیا, اور قریب آ کر میں نے ان پولیس والوں سے کہا کہ تم اس کو کیوں پکڑ کے لے کے جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا تم جاؤ اپنا کام کرو, یہ مدینے میں آ کر غیر قانونی طور پر رہائش پذیر ہے, اس کی ویزے کی میعاد ختم ہو گئی ہے, ہم اس کو پکڑ کے ڈیپورٹ کرنا چاہتے ہیں, لیکن یہ کسی طرح جھانسا دے کر یہاں پہ پہنچ جاتا ہے. آج تو اس کو پکڑ کر ہم نے پہنچانا ہی پہنچانا ہے, جیل میں نہیں ڈالنا, ڈائریکٹ اس کو ملک بھیجنا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں اس شخص کی زبان جانتا تھا, وہ اس کو اپنی زبان میں کہہ رہے تھے کہ چل تجھے ہم نے واپس لے کے جانا ہے, لیکن یہ گنبد خضرا کی طرف دیکھ کر کہہ رہا تھا یا رسول اللہ میں تو آپ کے مدینے میں ہمیشہ کے لیے رہنے آیا تھا. یا رسول اللہ میں جانتا ہوں کہ آج دنیا کے اصول کچھ اور ہو گئے کہ یہاں رہنے کے لیے ویزا چاہیے ہوتا ہے, لیکن یا رسول اللہ ہم تو آپ کی اجازت سے یہاں رہنا چاہتے ہیں. حضور یہ مجھے یہاں سے لے کر جا رہا ہے. وہ یہ کہہ رہا تھا اپنی زبان سے, یہ کہتا ہے میں دور کھڑے ہو کر یہ منظر دیکھ رہا تھا, وہ اس کو گھسیٹتے تھے, یہ اپنی طاقت سے اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کرتا تھا اور ڈبڈبائی آنکھوں سے روزے رسول کی طرف دیکھتا تھا یا رسول اللہ مجھے روک لیجیے. جب وہ اس کو گھسیٹتے ہوئے دور لے کر آ گئے تو اس نے کہنا شروع کیا یا رسول اللہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے میرے گھر بھیج دیں گے, لیکن آقا کیا میں نے آپ کے لیے اپنا گھر نہیں چھوڑا؟ یا رسول اللہ کہ آپ کے لیے میں نے اپنے بدن کو فراموش نہ کیا؟ یا رسول اللہ کہ آپ کے لیے میں نے اپنی دکان کے سارے مال کو فروخت کرنے کے بعد شٹر گرا کر چابی گھر والوں کو دے کر آپ کی محبت کے اندر مدینے کا سفر نہ کیا؟ یا رسول اللہ میں تو مدینے میں ہمیشہ کے لیے رہنے آیا تھا کہ جب یہاں پر میری جنازے کی خاک اڑے تو مدینے کی ہوا ہو. حضور میں تو آپ کے قدموں میں دفن ہونے کے لیے آیا تھا. یا رسول اللہ یہ مجھے میرے وطن بھیجنا چاہتے ہیں. آقا اگر میں آپ کے لیے سچائی کے ساتھ آیا تھا, آقا مجھے روک لیجئے, یہاں پر میرا کوئی اور سبب نہیں ہے. یا رسول اللہ دنیا میں میری آپ کے سوا کسی سے محبت نہیں ہے, حضور کرم کیجیے.